بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے امیر کے جسم کے برابر سونا لے آؤ، یہی انعام مقرر کیا تھا نا آپ نے میرا؟ تو کوئی نے ناجی سے پوچھا۔ ناجی بولا، پہلے یہ بتاؤ کہ ہوا کیا؟ تو کوئی بولی، جو آپ چاہتے تھے وہی ہوا۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، فولاد ہے اور آسمانوں سے اللہ کا سایہ ہے مسلمانوں کے لیے؟ تو کوئی نے ضمیر پر ٹھوکر مار کر کہا، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جسے ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ اویش بولا، تمہارے حسن کا جادو اور زبان کے طلسم نے اسے ریت بنا دیا، ورنہ یہ کمبخت چٹان تھا۔ تو کوئی بولی، ہاں چٹان تھا، اب وہ ریت کا ٹیلا بن گیا ہے۔ ناجی بولا، میرے متعلق کوئی بات کی ہوگی اس نے؟ کوئی نے جواب دیا، پوچھتا تھا کہ ناجی کیسا آدمی ہے۔ میں نے کہا، مصر میں اگر آپ کو کسی پر اعتبار کرنا چاہیے تو وہ ناجی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کس طرح ناجی کو جانتی ہو؟ میں نے کہا، وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، میرے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے ہیں کہ میں سلطان ایوبی کا غلام ہوں، وہ مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو میں کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، تم باعصمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، آپ کی لونڈی ہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ کہنے لگا، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا اور میں نے اسے اپنے سانچے میں ڈھال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ کہنے لگا، میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی اور مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا۔ میں خود آئی تھی اور پھر بھی آؤں گی۔ لڑکی نے ہر بات کھل کر بتائی، جس طرح اس کا جسم اڑیا تھا اسی طرح۔ ناجی نے جوش مسرت سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اویش زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد پیش کرتے خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی اس پراسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا، جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کی قیام اور استحکام کا خواب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تھا۔ گزشتہ رات صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے صرف ناجی، اویش اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور دوسرے پہلو سے سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کا سراغ رساں علی بن سفیان اور زکوئی واقف تھے۔ تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے سٹاف کو ناجی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت سے رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رویہ کھڑی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ آباد کے نعرے لگا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں بازو لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہ کی۔ ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے محافظوں اور دیگر سٹاف کو بھی گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر وہ اپنے محافظ دستے سے علی بن سفیان اور اپنے ایک نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا اور رات تاریک ہو گئی۔ کمرے کے اندر کھانا تو درکنار، پانی بھی نہیں گیا، رات خاصی گزر چکی تھی۔ جب تینوں باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور احترام کر کے کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانے اور زبانیں بند رکھیں۔
लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी और बेइत्मीनानी पैदा हो गई है। खुद मैं भी इसका शिकार हूँ। अली बिन सफियान ने पूछा, कैसी मायूसी? कमांडर बोला, मुहाफिज कहते हैं कि एक फौज को शराब पीने की इजाजत है तो हमें क्यों मना किया जाता है? अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझे तो बेशक मुझे सजा दें, लेकिन मेरी शिकायत सुन लें। हम अपने मीर को खुदा का बरगुज़ीदा इंसान समझते थे और इस पर दिलो जान से फिदा थे, मगर कल रात इसके खैमे में एक रक्कासा गई। अली बिन सफियान ने इसकी बात काटते हुए कहा, आपकी शिकायत बजा है और ये कोई गुस्ताखी नहीं। गुनाह अमीर करे या गुलाम सजा में कोई फर्क नहीं, गुनाह बहरहाल गुनाह है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि रक्कासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात का गुनाह से कोई ताल्लुक नहीं। कमांडर ने पूछा, तो फिर क्या था ये? अली बिन सफियान बोला, अभी नहीं बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ तुम सबको मालूम हो जाएगा कि रात क्या हुआ था। इसने कमांडर के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मेरी बात गौर से सुनो आमिर बिन सालेह, तुम पुराने अस्करी हो। फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सब का फर्ज है। रकासा से का अमीर मिस्र के खैमे में जाना भी एक राज है। अपने जांबाजों को किसी शक में न पड़ने दो और किसी से जिक्र न करो कि इस रात क्या हुआ था। अली बिन सफियान की काबिलियत और कारनामों से ये कमांडर आगाह था। मुतमईन होकर इसने अपने दस्ते के शकूक और शुबहात दूर किए।